نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی ہمارا سورہ جمعہ کا، اس کی 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں قرآن کے اندر۔ اس کا 62 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 110 نمبر ہے۔ تفسیر کو دیکھتے ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب اور باحکمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ تو ہوا کیا کہ ان کا جمعہ کی رات کو عشاء کی نماز میں پڑھنا صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، البتہ ایک ضعیف روایت میں ایسا آتا ہے۔ بہرحال یہ بات جو ہے جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کا پڑھنا اور سورہ منافقون کا پڑھنا صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم۔ آپ لوگوں نے ایک چیز کا اندازہ لگایا ہوگا کہ جو مدنی سورات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پاکی، وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی باتوں سے اس مدنی سورات کا آغاز زیادہ تر ہوا۔ وہ اس لیے کہ وہاں پر اہل یہود اور اہل نصارہ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے لوگوں کو، یعنی کہ وہ جو کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کی بیٹیاں بیٹے نعوذ باللہ انہوں نے قرار دیے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یسبح للہ، یعنی سب کچھ اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے سوائے انسان کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکی سورات کا آغاز، زیادہ تر سورات کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا، جبکہ مدنی سورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی، اپنی وحدانیت کا بار بار کہا کہ شاید کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، پلٹ آئیں۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کلام الہی ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے، ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ امیین سے مراد عرب ہیں جن کی اکثریت ان پڑھ تھی۔ ان کا خصوصی ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دوسروں کے لیے نہیں تھی، بلکہ چونکہ اولین مخاطب وہی لوگ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان پر احسان جتلایا کہ تم ان پڑھ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یہ سارے کے سارے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے، یعنی کہ کھلے عام سب کو پتا تھا گمراہ ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے اور وہی غالب حکمت ہے۔ یعنی اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ امیین پر عطف ہے، یہ بات جو یہاں پر ہے، یعنی بعث فی آخرین منہم، آخرین سے فارس، یعنی کہ آخرین سے جو مراد ہے وہ کیا ہے، فارس اور دیگر غیر عرب لوگ ہیں جو قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد عرب اور عجم کے وہ تمام لوگ ہیں جو عہد صحابہ کے بعد قیامت تک ہوں گے۔ اس میں فارس، روم، بربر، سوڈان، ترک، مغول، کرد، چینی اور اہل ہند وغیرہ سب آ جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب کے لیے ہے، یہ سب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اسلام لانے کے بعد یہ بھی منہم میں شامل ہو گئے، یعنی اولین اسلام لانے والے امیین میں سے ہو گئے، کیونکہ تمام مسلمان امت واحدہ ہے، تمام مسلمان ایک ہی امت ہے۔ اور اسی ضمیر کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ آخرین سے مراد بعد میں آنے والے عرب ہیں، کیونکہ منہم کی ضمیر لوٹ کر جا رہی ہے امیین کی طرف، ٹھیک ہے، یہ جو منہم کی ضمیر ہے یہ لوٹ کر جا رہی ہے کس کی طرف، امیین کی طرف، یعنی ان پڑھ لوگوں میں سے۔ اچھا، جس کو بھی علم نہیں ہے، جس کے پاس بھی علم نہیں ہے وہ سارے کے سارے ہی ان پڑھ ہیں، جتنے بھی لوگ
علم دنیا کا علم مراد نہیں ہے، جس کو دین کا علم نہیں، کیونکہ دین اصل وہ ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ جس کے پاس دین کا علم نہیں، یقیناً وہ ان پڑھ اور جاہل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی بہت بڑے عہدے پر فائز ہے تو وہ پڑھا لکھا ہے۔ اصل پڑھا لکھا وہ ہے، اصل پڑھا لکھا وہ ہے جس کو دین کا علم ہو، کیونکہ جس کو دین کا علم ہے وہ اپنی زندگی کو انسانوں کی طرح گزارے گا۔ جس کو دنیا کا علم ہے، دنیا کا علم رکھنے والا اور جانور برابر ہی ہے، کیونکہ جانوروں کو بھی عقل اور شعور نہیں، اور عقل اور شعور انسان کو دین عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کا علم صرف ذریعہ معاش کمانے کے لیے ہے، وہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے دین کا علم لازم ہے۔ اللہ رب العزت پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی یہ ایمان، یہ اسلام، یہ دین کی دولت اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، اور اللہ جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ ہم دنیا کا مال رزق کمانا چاہتے ہیں اور ہم اس علم کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں جب لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔ ہم نے یہ پڑھا نا، آپ سمجھتے ہوں گے یہ کہاوت ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، یعنی کہ علم کے بعد اگر تم نے عمل نہیں کیا تو اس انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گدھے پر بہت سی کتابیں لاد گئی ہوں اور اس کو کوئی عقل اور شعور نہیں آیا۔ یہ دنیا کا علم حاصل کرنا بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر بہت ساری کتابیں لاد لی لیکن عمل کچھ نہ آیا۔ زبان میں تلخی ہے، زبان میں وہی معاملات ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، جو لوگوں کو بھی تکلیف دینے والے ہیں۔ اسفار ان در حقیقت صفر ان کی جمع ہے، معنی ہے بڑی کتاب۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے، اس لیے کتاب کو بھی سفر کہا جاتا ہے۔ یہ بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے، جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم بھی لوگ جو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے وہ بھی ایسے ہی ہیں، یا اس پر کتابیں جو لدی ہوئی ہیں، یا یہ کتابیں ہیں یا کوڑا کرکٹ ہے۔ اسی طرح یہ یہودی ہیں، یہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کی تعویلوں پر، اس کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ کے کلام پر ان کو کوئی بھی ان کو تدبر حاصل نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی حقیقت میں گدھے سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ گدھا تو پیدائشی طور پر فہم اور شعور سے آری ہے، اس کو فہم اور شعور نہیں حاصل ہونا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوپائے سے بہتر بنایا، کیونکہ چوپائے گمراہ ہیں، ان کو عقل اور شعور اللہ نے نہیں عطا کیا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے۔ جو انسان صرف قرآن کو پڑھے جا رہا ہے بغیر اس کو سمجھے، اس کا فہم حاصل کیے، اس کا تدبر حاصل کیے، اپنے عمل کو بدلے، اس کی مثال یقیناً اس گدھے کی مانند ہے جس نے لادا اپنے اوپر، جس کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہہ دیا۔ اتنا پارے پڑ جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں، اور آنکھوں میں ایک آنسوں کا قطرہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کہا، بس پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا بیان کیا۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ آپ نے یہ بات بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے کہ ایسے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد گئی، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اللہ نے حتیٰ کہ سب سے بری آواز بھی گدھے کی آواز کو قرار دیا۔ اللہ نے ایک ایسی مثال بیان کر دی کہ تمہارے لیے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے اس کی مثال بڑی بری ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. کہہ دیجیے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، اور دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے جو یہودی یا نصرانی ہوگا، تاکہ تمہیں اگر اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، تمہیں دنیا میں کیا چاہیے؟ تم تو جانتے ہو کہ جنت اتنی بہترین اور اتنا سب کچھ اس کے اندر ہے، تو تم وہاں جلدی جانے کی خواہش کرو۔ اگر تم سچے ہو تو وہاں جلدی جانے کی کوشش کرو۔ تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ اس کے کہ ان کے اعمال جو انہوں نے اپنے آگے بھیج رکھے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنے برے عمل کر رکھے، یہ جانتے ہیں ان کے دلوں میں یہ کھٹکا موجود ہے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ جانتے ہیں یہ ظالم ہیں، یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یہ جانتے ہیں کہ یہ گمراہی پر ہیں، صرف اپنی انا کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور وہ مہلت ان کو مہلت اس تجسس میں ہے کہ ان کے پاس زندگی کی بھی بڑی مہلت موجود ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، جہاں مرضی بھاگ کر چلے جاؤ وہ موت تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ پھر تم جب چھپے کھلے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتا دے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو میرا رب وہ تمہیں سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دے گا، سب کچھ کھول کر اوپن کر دے گا۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ اذان کس طرح دی جائے، اس کے الفاظ کیا ہوں، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، البتہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر اذان کا ذکر کیا گیا لیکن اذان کے الفاظ نہیں سکھائے گئے۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پیدائش سے فارغ ہو گیا تھا، یوں گویا تمام مخلوقات کا اس دن اجتماع ہو گیا، تمام مخلوقات اللہ رب العزت جمعہ کے دن مکمل کر دی، یا نماز کے لیے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس بنا پر اس کو جمعہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جمعہ جمع ہونا، اجتماع ہونا، جمع جیم میم عین جمع ہونا۔ فسعو کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑ کر آؤ، بلکہ یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد آ جاؤ اور کاروبار بند کر دو، کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا ممنوع ہے۔ وقار اور سکینت کے ساتھ آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بعض حضرات نے ضرور بیع خرید و فروخت چھوڑ دو سے انہوں نے مراد لیا ہے کہ جمعہ صرف شہروں میں فرض ہے، اہل دیہات پر نہیں ہے، کیونکہ کاروبار اور خرید و فروخت شہروں میں ہی ہوتا ہے، دیہاتوں میں نہیں ہوتا۔ حالانکہ اول تو دنیا میں کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں خرید و فروخت اور کاروبار نہ ہوتا ہو، اس لیے یہ دعویٰ ہی خلاف واقعہ ہے۔ دوسرا، بیع اور کاروبار سے مطلب دنیا کے مشغلے اور دنیا کے کام کاج ہیں، وہ جیسے بھی اور جس قسم کے بھی ہوں، اذان جمعہ کے بعد انہیں ترک کر دیا جائے۔ کیا اہل دیہات کے مشاغل دنیا کے نہیں ہوتے؟ کیا وہ کھیتی باڑی، کاروبار اور مشاغل دنیا میں مختلف قسم کے معاملات میں مصروف نہیں ہوتے؟ تو یہ لوگ، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمعہ ہے وہ صرف اور صرف شہری لوگوں پر فرض ہے، دیہاتی لوگوں پر جمعہ فرض نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیہاتی لوگوں میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جمعہ کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جاتے، حتیٰ کہ جمعہ کے دن بھی مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ شہر کی طرف آ کے دیکھیں تو شہروں میں جمعے کی نماز کے لیے جو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ لوگ مسجدوں سے باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی
یہ آج سے نہیں، یہ اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگوں کا بھی یہی معاملہ تھا. وہ بھی یہی سمجھا کرتے تھے کہ شاید یہ کیونکہ کاروباری زندگی شہروں میں ہوتی ہے، دیہاتوں میں کاروباری زندگی نہیں ہوتی. جبکہ جمعہ سب پر فرض ہے، سب پر لازم ہے پڑھنا. پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اپنے کام میں، اپنی تجارت میں، اپنی دنیا کے مشاغل میں واپس مصروف ہو جاؤ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی کو تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے میرے رب کو یاد کرو. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری زبانوں پر مسلسل اپنا ذکر خیر جاری رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو اپنے ذکر سے ہمیشہ تر رکھے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب تنوین کے بعد اگلے ورڈ پر جزم آ جائے تو اس کو نون کے ساتھ زیر ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر تنوین کی بجائے نون کے ساتھ زیر لگا کر پڑھی گئی ہے. ٹھیک ہے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہے، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا، لوگوں کو پتہ چلا تو خطبہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے. اور وہ یہ بڑے جو لوگ آتے تھے نا بیچنے کے لیے، وہ سیلز لگاتے تھے. آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں فرائیڈے کو سیل لگتی ہے، اسپیشل جمعہ بازار لگتا ہے، اور وہ اسپیشل ہوتا ہے، اس دن ساری چیزیں بڑی سستی ملتی ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے. صرف 12 آدمی مسجد میں رہ گئے، جس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ وہ دوڑ کر منتشر ہو گئے. کس کی طرف؟ اس مال کی طرف، تجارت کے مال کی طرف لپکنے شروع ہو گئے، دنیا کے کھیل میں مشغول ہو گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہیں، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل و تجارت سے بہتر ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو جزائے عظیم عطا کرنا ہے وہ اس دنیا سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے اندر راضی ہونے والا اور اس پر ہمارے دل کو تسکین پانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رسا ہے، روزی دینے والا میرا رب ہے، بس اسی سے روزی طلب کرو اور اطاعت کے ذریعے سے اسی کی طرف وسیلہ پکڑو. اس کی اطاعت اور اس کی طرف رزق کو اپنی اپنی تمام اسباب میرے رب عطا کرنے والا ہے. تو واللہ خیر الرازقین، تو پھر میرے رب سے کیوں نہ مانگے جو دینے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو بہترین رزق عطا فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.